یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں ساری کائنات کے لیے آیا. قرآن کی آیت ہے. بخاری میں آپ نے کہا گزشتہ انبیاء و مرسلین کسی قوم قبیلے کے لیے آتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے سارے جہانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. جب پیغمبر جن اور انس، مشرق اور مغرب، عہد مبارک سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، تو انسان آپ کی امت ہے اور آپ اس پوری امت کے شاہ سوار پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیم سے ان کو آگاہ کرنا وہ امت کا فریضہ ہے. تو جن کو ہم تعلیم دیں گے نہ ان کے خلاف دھماکہ کریں گے، نہ ان کو ناحق قتل کریں گے، نہ ان کے خلاف کوئی زہریلا اقدام کریں گے. ان کو تو پیغام دین دینے کے ہم پابند ہیں. بلغوا انی ولو آیا، بخاری کی حدیث ہے. ایک بات بھی کسی کو معلوم ہے تو آگے بڑھانا اس کا فرض ہے. اس لیے احادیث، فقہ، تفسیر، تمام تواریخ عالم مسلم ہے کہ کافر کا قتل دو وجہ سے ہوگا. یا وہ قتل کا مرتکب پایا گیا اور عام دنیا کے روٹین میں اور رولز میں اس پر اشہاد کیا گیا، عدالت میں ثابت کیا گیا، تو ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ماری جائے گی، قاتل ہے. اور دوسرا، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں آیا، جس کو محاربہ کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، اس وقت چونکہ وہ بھی مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، مسلمان دفاع میں یا اس کو پیغام دینے میں، تو اس کو قتل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی موقع اسلام میں نہیں ہے جس میں کسی غیر مسلم کا قتل روا ہو. امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں واحد امام ہے جن کا کہنا یہ کہ اگر مسلم نے مستامن کو قتل کیا اور ذمی کو قتل کیا، مستامن اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو اجازت دے دی، ویزا دے دیا کہ آپ آ سکتے ہیں، اور کسی غصناک نے یا غیظ و غضب میں آ کر یا شریعت سے بے خبر ہو کر اس نے اس کو قتل کیا اور یہ پکڑا گیا اور ثابت ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ کہتے یہ بھی مارا جائے. کیوں مارا ہے اس کو؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ملک میں غیر مسلم آباد ہے اور انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوری تسلیم کیا اور انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم یہاں رہتے ہوئے قرآن، نبی، اسلام اور ان کے اجلہ احکام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کریں گے، ہم اپنے مذہب، دین اور اس کے رسوم پر اپنے حدود میں عمل کریں گے، انہیں پوری اجازت ہوگی. جب پیغمبر سے کہا گیا کہ یہ تو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم بھی تو بکرے کا گوشت کھاتے ہو. اور جب پیغمبر کو کہا کہ یہ تو شراب پیتے تو آپ نے کہا تم بھی تو دودھ پیتے ہو. اور فرمایا الخمر لہم کاللبن لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا. صحاح کی روایت میں صحابہ کو تسلی دی کہ اس سے کچھ نہیں کریں گے، رہنے دیں. اور جب آپ کی خدمت میں ایسے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ بغیر کسی وجہ کے مارے گئے تھے، آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ قیامت کے دن اس کا تیرا حال خراب ہوگا.